یہ کوئی T20 میچ نہیں ہے, یہ کوئی IPL یا بگ بیش یا PSL یا وہ کیریبین یا بنگلہ دیش یا لنکن یا اس طرح کی کوئی لیگ نہیں ہے. وہ انگلینڈ کی جو ہنڈریڈز یا وہ وغیرہ, صرف جذبات کے بغیر سیریبرل انالیسس کریں تو وہ تو بات کی بات. یہ it's more than cricket. It's not just cricket. I mean, it's way more than cricket. اور پاکستانی کرکٹ ٹیم جو ہے رفیل نہیں ہے, 4 and 4.5 fighter jets نہیں ہے, but they can surprise. Wow. And they can shoot non-few rafales as they did earlier. آزاد ڈیجیٹل سے میں ہوں آپ کے ساتھ ظاہر محمود. ناظرین, آج پاکستان کا اور انڈیا کا ایشیا کپ میں ٹاکرا ہونے جا رہا ہے, اور اس میچ کے لیے پوری دنیا نے نظریں جمائی ہوئی ہیں دبئی انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم پہ کہ آج شام 7:30 بجے جو میچ ہوگا اس میں کون جیتے گا. اور اس میچ کا انالیسس کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک بہت مہان شخصیت جو ہے وہ مہمان ہیں, ڈاکٹر مسرور قاسم MD, جو CEO ہیں ریلم اکیڈیمیا اور CEO سریا قاسم انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. اس سے پہلے یہ یوکرین کے اندر انٹرپرائز بھی چلا چکے ہیں, بہت زیادہ ان کا ایکسپیرینس ہے. PCB کا امپائر کا جو کورس ہے وہ بھی انہوں نے کیا ہوا ہے, اور کرکٹ کے انالیسس کے حوالے سے یہ بہت جانے جاتے ہیں, بڑا اسٹرانگ انالیسس دیتے ہیں اور بڑا گراؤنڈ ریالٹیز کے اوپر جو ہے وہ یہ انالیسس کرتے ہیں کرکٹ کے حوالے سے. تو آج جو پاکستان اور انڈیا کا میچ ہونے جا رہا ہے اس کے اوپر ایک انالیسس لینے کے لیے ہم نے ان کو اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے. تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ جو پاکستان انڈیا کا ٹاکرا ہونے جا رہا ہے یہ کیسا ٹاکرا ہوگا. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیسے ہیں؟ دعا ہے آپ کی, کیسے ہیں آپ؟ کیسے ہیں؟ اللہ کا بڑا شکر ہے. آج کا جو میچ ہے اس نے پاکستانی قوم کے جذبات کو ابھارا ہوا ہے, انڈین قوم کے بھی جذبات کو ابھارا ہوا ہے, لیکن سینٹیمنٹس ایک طرف, ہم اگر گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھیں, جو ٹیکنیکلٹیز ہیں, آپ چونکہ انالیسس کرتے ہیں تو ذرا ہمیں بتائیے گا آج کے میچ میں کیا ہونے والا ہے. دیکھیں, پہلے آپ نے کہا کہ سینٹیمنٹس کو چھوڑ کے آپ نے کہا, بات یہ ہے کہ سینٹیمنٹس کو نہیں چھوڑا جا سکتا. یہ جو میچ ہے تو یہ ایک عام سا چھوٹا سا T20 جو کہ پیور کرکٹ کے اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتا رہتا ہے, اکثر ہوتا رہتا ہے, نہ پہلا ہے نہ آخری ہے. لیکن لیٹس ناٹ فرگیٹ, یہ کوئی T20 میچ نہیں ہے, یہ کوئی IPL یا بگ بیش یا PSL یا وہ کیریبین یا بنگلہ دیش یا لنکن یا اس طرح کی کوئی لیگ نہیں ہے, وہ انگلینڈ کی جو ہنڈریڈز یا وہ وغیرہ. یہ ہیوج گلوبل اپیل ہے اس میچ کی. مطلب ہے آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کی آبادی کا سب سے بڑا ملک انڈیا, جو اس وقت آبادی میں پہلے نمبر پر ہے, چین ریپبلک آف چائنا سے اوپر ہے, آلموسٹ 1.5 بلین پیپل, یو نو, اٹ از ہیوج. اس سے بڑی مارکیٹ, مطلب ہے اس کی کمرشل ویلیو آپ ذرا دیکھیں میچ کی, اٹ از نو آرڈنری T20. یس اٹس اے T20. اب آپ کہیں کہ سیریبرل انالیسس, صرف جذبات کے بغیر سیریبرل انالیسس کریں تو وہ تو بات کی بات. یہ it's more than cricket. It's not just cricket. I mean, it's way more than cricket. اور اب آپ تھوڑا سا کنٹیکسٹ بھی دیکھیں کہ انڈیا, ہماری جو ریجنل جو ٹینشنز ہیں, جو ریجنل ایک کنفلکٹ ہوا ریسنٹلی, اور اس میں پاکستان نے, مطلب پاکستان gave a great surprise, you know, to the whole world, to supposed and presumptuous, اور وہ جو ایئر سپریورٹی تھی. مطلب میں اب آپ کہیں کرکٹ کی طرف آئیں تو انڈین کرکٹ ٹیم رفیل ہے. اچھا, اور پاکستانی کرکٹ ٹیم جو ہے رفیل نہیں ہے, 4 and 4.5 fighter jets نہیں ہے, but they can surprise. Wow. And they can shoot non-few rafales as they did earlier. So it is very much likely, اگر کرکٹ میں بات پیور کرکٹنگ terms, cerebral analysis, India is a way better team. Yes. On pure paper, India are top side. No question about that. They are top ranked side. They are, I mean, they're leading T20. Yes, they are not the leading test playing nation, which are Australia and followed by South Africa, Saffers. But they are in limited overs. They are the top ranked side in ODIs. They are the top ranked side in T20s, and they have the edge. They are a quality, no question. But still they are like rivals. If Pakistan have a chance, in this very format, Pakistan have a chance, because this is the shortest format. And you know, it's hardly one good session.
हाँ, एक अच्छा सेशन होगा. Pakistan have the muscle, Pakistan have the required, Dubai is generally a low scoring, Pitch. slow pace, sluggish, on a sluggish side, and which effectively brings wrist spinners into equation, and Pakistan have wrist spinners like Sufyan Muqim. Sufyan Muqim, yeah. Quality wrist spinner alongside with Abrar is a leggy, is a wrist spinner too, and then it'll by useful this guy, this lefty. I mean, just let me call his name. Sam Ayub, yeah, exactly. I mean, he's a quality. He can send down a quality over even in the power play. Yeah. I mean, he can suffocate them. He has this पिछले मैच में भी उन्होंने 2 कलीदी विकेट्स जो हैं वो ली ओमान की. He can bowl suffocating. गेम चेंजर अवार्ड लिया उन्होंने. Yes. Pakistan have quality wrist spinners. Pakistan have variety. Pakistan have bowling on rounder in Fahim Ashraf. Alongside the spearhead Shaheen Afridi. He may not be at his prime. He can also surprise. But he can surprise. He can bowl. He's famous for his strike in his very first over when the ball is new. He can the ball can sharply come back in and plumb in and bang in front. I mean, this can happen, और फिर हम मोहम्मद नवाज को नहीं भुला सकते जिसने ट्राई सीरीज के फाइनल में 5 विकेट्स हॉल लिया है अफगानिस्तान के खिलाफ. लाइक ही इज आल्सो स्पिनर. मोहम्मद नवाज और अब देखें अब मोहम्मद नवाज जो है मैं से कहूँगा यूटिलिटी प्लेयर. अगर कंडीशंस conducive हुई, मतलब साजगार हालात हुए, तो he can come into equation and he can send down some useful suffocating overs. He's left arm, yeah. लेकिन ये जो आपने मजे की बात की है ना कि इंडियन टीम भले जो है वो पावर में है बट दे आर लाइक रिफाइल्स एंड पाकिस्तान कैन सरप्राइज देम. Oh yes, no doubt. If Pakistan have surprised them before, and Pakistan might do it tonight. Wow. On paper, let's assume I'm an impartial, neutral Ukrainian. अच्छा. Right. I am Ukrainian, of Pakistani origin. Let's say I am a neutral. I would think, yes, I see India. Because they are a quality top side. No question about that. Top ranked side in the world. But Pakistan, if Pakistan can surprise, this T20 is the place. And as Pakistan did surprise Rafael, क्या बात Why not? अच्छा, आप बीइंग एक एनालिस्ट, क्योंकि क्रिकेट के ऊपर आपके एनालिसिस हम देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, और आप बहुत ज्यादा लाइक एक डाई हार्ड फैन है क्रिकेट के, और टेस्ट को लेके और ओडीआई को लेके आपकी जो प्रेडिक्शंस है वो हमेशा साबित हुई हैं. लाइक एक मैच तो मुझे याद है कि आपने टॉस के ऊपर ही बता दिया था कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, चूंकि टेस्ट क्रिकेट था पाकिस्तान के साथ. बट आप T20 को थोड़ा सा एज देते हैं कि ये ऑन द स्पॉट गेम है, इसमें कोई भी जो है वो मिरेकल हो सकता है. देखिए बीइंग अ प्योरिटन, मतलब है मैं खालिस वर्जन को दिल से पसंद करता हूँ जो कि टेस्ट क्रिकेट है. उसमें वो टेस्ट है आपकी सारे नो हाउ का, आपके मैग्नीट्यूड का, आपके स्केल का, आपकी हर चीज का, आपकी स्ट्रेटजी का, वो एक बहुत ही एक्सटेंडेड पीरियड पर होता है. वो कोई देखिए T20 तो टेस्ट का एक सेशन भी नहीं है. एक सेशन, अगर एक सेशन मान लिया जाए 30 ओवर्स का, तो टेस्ट T20 तो एक टीम का तो सेशन भी नहीं हुआ ना. छोटा सा, चलो छोड़ें उसे, छोड़ें. हम जिंदगी ख्वाहिशात, तखयलात और आइडियलिज्म पे नहीं गुजारी जा सकती. ये वर्जन जो है T20 जो है इसकी पर्टिनेंस है आज के दौर में. देखें आज के दौर में इंसान सारा दिन 5 दिन ज़ाया नहीं कर सकता. मतलब उसकी इकोनॉमिक फिजिबिलिटी नहीं बनती. मैं ख्वाहिश के बावजूद, अपनी तमाम तर मोहब्बत और उल्फत और चाहत के बावजूद मैं 5 दिन मैच नहीं देख सकता. ऐसा ही है, चाहे मैं देखना ही क्यों ना चाहूँ. बिल्कुल ऐसा. चाहे वो टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप का फाइनल ही क्यों ना हो और मुझे उसमें एक बॉल नहीं देखी जाती, हाई क्वालिटी हाई इंटेंसिटी क्रिकेट ही क्यों ना हो, नहीं देख सकता मैं उसे. क्योंकि 5 दिन मैं कैसे ज़ाया करूँ. अब ये 3 घंटे blockbuster, and you don't get more blockbuster than Pakistan, Game India. of nerves. I mean, you don't get more blockbuster than Pakistan, India. I mean, this is your Hollywood, this is your Oscar, this is your everything, you know. दुनिया के हर मुल्क में जहाँ पे पाकिस्तानी और इंडिया बसते हैं, इवन क्रिकेट के फैंस जहाँ पे बसते हैं, वो इस मैच को बड़ा एंजॉय करते हैं. There are no sleeps.
The nails are being bitten, and you know people will have their manicure by the end of this match. اور اس میچ کے اختتام تک بہت سے لوگوں کی مینیکیور ہو ہی جائے گی. اچھا اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اگر ہم پچ کنڈیشنز کو دیکھیں اور ٹاس کو اگر ہم دیکھیں کہ ٹاس کتنی میٹر کر رہی ہے, کون جیتے گا, تو ایک دفعہ عظیم آسٹریلوی کپتان اسٹیو وار نے کہا تھا, وہ بڑی ٹیم تھی, اس نے کہا تھا ہمیں ٹاس سے فرق نہیں پڑتا, وہ بھی ون ڈے میں اور وہ بھی T20 میں, ہمیں ٹاس سے فرق نہیں پڑتا, ٹاس میٹر کرتا ہے ٹیسٹ میں, صحیح ہے. لیکن دبئی میں دیکھیں میں وہ اسٹیٹس دیکھ رہا تھا تو گزشتہ 8 میچوں میں 7 دفعہ وہ ٹیم جیتی جس نے چیس کیا, اچھا, جس نے بیٹنگ سیکنڈ کی. اچھا, صرف ایک واقعہ ایسا ہے جس میں پہلی بیٹنگ کرنے والی ٹیم جیتی ہے. یہ ایک ٹرینڈ تو شو کر رہا ہے. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ڈیو فیکٹر انوالو ہو. آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے کوئی 2 سال پہلے غالباً یا 3 سال قبل, غالباً 2 سال قبل, جو T20 کا ورلڈ کپ ہوا تھا ایمریٹس میں, یاد ہے جو پاکستان نے انڈیا کو 10 وکٹوں سے ہرایا تھا. ہاں بابر اور رضوان نے 10 وکٹوں سے ہرایا تھا, 152 کا سکور چیز کیا تھا. اس میں ڈیو فیکٹر تھا. اس میں دیکھیں بات پاکستان کی تعریفیں اپنی جگہ, لیکن اس میں ڈیو فیکٹر بہت بڑا رول تھا. اسی ڈیو فیکٹر نے آسٹریلیا کو میچ جتوایا سیمی فائنل پاکستان میں. اگر آپ کو یاد ہو کہ جب 13ویں-14ویں اوور کے بعد آسٹریلیا کے 5 یا 6 آؤٹ ہو چکے تھے, ٹھیک ہے, اور صرف ایک آدھ میرے خیال میں مسل گائی تھے یا 2 ہوں گے, ایک مسل گائی تھا اور پھر وہ آ گیا تھا, کیا نام تھا ان کا وکٹ کیپر جو تھا, میتھیو ویڈ. اب کیا ہوا, بال there was hint of dew. اس نے وہ 19واں اوور یاد ہے جو میتھیو ویڈ نے 19ویں اوور میں پہلی 3 گیندوں پہ چھکے مارے, 3 چھکے, یاد ہے نا. وہ ڈیو فیکٹر آ چکا. ڈیو فیکٹر کیسے افیکٹ کرتا ہے میچ کو, لائک تھوڑا سا ہمیں ٹیکنیکلی پہلے تو ہمیں یہ کنفرم نہیں ہے نا کہ آج ڈیو ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر تو ڈیو ہوا تو بیٹنگ سیکنڈ از اے لائک, مطلب اگر بیٹنگ سیکنڈ خاص طور پہ 13ویں-14ویں اوور کے بعد باؤلنگ اور فیلڈنگ مشکل ہو جائے گی. ایک دفعہ گیند گیلی ہو جائے, اس کے اوپر جو سیم ہے وہ گیلی ہو جائے, پھر نہ ٹرن ہے, نہ سوئنگ ہے, نہ کٹ ہے, نہ بریک ہے, پھر سیدھا ماری جاؤ تے آگے پیچھے بس, مطلب ہے اس میں. اور پھر ایک اور بات, فیلڈنگ مشکل ہو جاتی ہے نا, جب آپ کی سپائکس جو ہیں وہ گرپ ہی نہیں کر پا رہی, تو آپ کی فیلڈنگ بھی کمپرومائز ہو جاتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ میچ تھا افغانستان اور اس کا آسٹریلیا کا, جس میں وہ گلین میکسویل کی آل ٹائم گریٹ اننگز ہے, ڈبل سینچری ہے جس میں ہی واز آئی مین سفرنگ فرام 196 کیے تھے اس نے, 201 کیے تھے اس نے. اس میں آپ کو یاد ہوگا 2-3 بڑے عام کیچ چھوٹے تھے, ٹھیک ہے نا, میکسویل کا بھی چھوٹا تھا, ایک فائن لیگ پہ تیز گیا تھا, ڈیو آ چکی تھی. اچھا, اور فیلڈر سٹیبل نہیں رہا تھا. جب آپ اپنے فیلڈر اپنے قدموں پہ سٹیبل نہ رہے, اسے اپنے قدموں پر ہی یقین نہ رہے, تو وہ اس کے اندر ٹینٹیٹیونیس آ جاتی ہے, اس کے اندر وہ آ جاتا ہے, ایک ولنریبلٹی آ جاتی ہے. کیا بات ہے. اور پھر وہ ہینڈ آئی کوآرڈینیشن بھی سفر کرے گی, کیونکہ what is catch? Hand eye coordination. Usually batsmen are better fielders only because of this hand eye coordination. اور وہ وجہ تھی ایک. اس میں nothing to take away, no disrespect to the greatest innings of all time in ODI cricket, which is Glenn Maxwell. Glenn Maxwell was, it will be penned down into cricketing folklore. وہ ہمیشہ آئے گی. ہم نے اس کو لائیو دیکھا ہو یار, کیا بات تھی اس کی. Once in a lifetime sort of thing, you know. بالکل ایسے ہی. اور افغانستان صرف once ایک ایکسٹرا آرڈینری چیز سے ہارا, جس کا ایک فیکٹر ڈیو تھا, جو جس پر کسی نے بات ہی نہیں کی. فیلڈرز were not stable anymore. اگر ڈیو ہوئی, میں تو یہی چاہوں گا کہ ڈیو نہ ہو, کیونکہ دیکھیں انڈیو ایڈوانٹیج ہو جاتے ہیں نا, پھر کرکٹ نہیں رہتی, پھر ٹاس ہو گیا, پھر تو ٹاس ہو گیا. تو اصل میں جب وہ پاکستان نے 152 چیز کیا تھا 10 وکٹوں پر, اور شیخ رشید اس وقت کے سابقہ حکومت جو کہ خوش قسمتی سے اب نہیں رہی, نہیں میں
पाकिस्तानी नहीं हूँ, पाकिस्तानी निजात हूँ, लेकिन मुझे इस धरती से अपनी माँ से मोहब्बत है और मैं समझता हूँ कि उस दौर का गुजर जाना बेहतर था। तो वो वहाँ एक वजीर दाखिला थे उस वक्त, शेख रशीद साहब, यहाँ रावलपिंडी इस्लामाबाद के मारूफ शख्सियत हैं, लाल हवेली के उससे छड़े हैं। तो उन्होंने जुमला था कि ये आलम इस्लाम की अजीम फतह है, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। हाँ। इससे कौम का जनरल नॉलेज कमजोर होता है। हाँ। इससे आप गलत मैसेज देते हैं। इससे आप वो एक T20 मैच था जिसे आपने आलम इस्लाम की अजीम फतह। हाँ। अगर इस तरह की फतवात से आप अपनी नाकामियां और कोताहियां और कमजोरियां उन पर गलाफ डालते हैं, तो इसका मतलब है आप भी कर रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं है, T20 मैच है, ना पहला है ना आखिरी है, और एंजॉय करेंगे, ऐसे एंजॉय करेंगे, क्रिकेट जीतेगी। बल्कि मैं आपको डॉक्टर साहब यहाँ पे बता दूं, अपने नाजरीन को बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो लाइव अपडेट्स देंगे। जब मैच चल रहा होगा तब भी हम आपके साथ लाइव करेंगे इसी जो है वो स्टूडियो से, और एक एक जो बॉल है उसके ऊपर भी हम तज्जिया करेंगे। तो आई थिंक कि प्री मैच जो हमने एनालिसिस देना था वो जितना आपने कह दिया वो बहुत है। तो हम बाकी की जितनी भी अपडेट्स हैं, बैटल ऑफ रिस्ट स्पिनर्स, बैटल ऑफ रिस्ट स्पिनर्स, एंड आई होप ड्यू इज नॉट अ फैक्टर बिकॉज इट विल सिंपली गिव एन अनड्यू एडवांटेज टू द टॉस, एंड आई डोंट वांट टॉस टू बी सिग्निफिकेंट। विन द टॉस, इलेक्ट टू फील्ड। वाह, फील्डिंग करनी है। आपका ये कहना है, डॉक्टर मसरूक कासिम साहब का ये कहना है कि आप टॉस जीतें और फील्डिंग करें। ऑब्वियसली इनकी ज़िंदगी सारी एनालिसिस करते हुए, क्रिकेट के एनालिसिस करते हुए, क्रिकेट खेलते हुए गुजरी है, और इन्होंने बड़ी शानदार बात की है कि इंडिया का पहले भी बड़ा जो है वो दबाव था कि राफेल्स उनके पास हैं और पाकिस्तान ने वो सारा गरूर खाक में मिलाया था। तो आज के इस बड़े मैच में भी पाकिस्तानी टीम जो है वो इंडियन टीम का गरूर खाक में मिलाएगी। इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे जब मैच शुरू होगा, तो लाइव हम बैठ के एनालिसिस करेंगे, एक एक बॉल पे, एक एक जो है वो बाउंड्री पे भी हम बात करेंगे, पिच के ऊपर भी एनालिसिस करेंगे, और खिलाड़ियों की वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स पर भी बात करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। खुदा हाफिज।